بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ساتھیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت سی احادیث اس بات کی وضاحت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی زندگی میں پیش آنے والے واقعات کے بارے میں تفصیلات کے ساتھ آگاہ فرما دیا تھا، جس کی ایک مثال صحیح بخاری اور المستدرک الحاکم میں موجود ایک حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چند صحابہ کرام کے ہمراہ ایک سفر پر روانہ ہو رہے تھے تو راستے میں نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نعلین پاک ٹوٹ گیا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کا جوتا مبارک لے کر اس کو مرمت کرنا شروع کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ایک دور آئے گا کہ میرا ایک صحابی مسلمانوں کے ساتھ ایسا قتال کرے گا جیسا میں نے غیر مسلموں کے ساتھ قتال کیا تھا، اور میرا وہ صحابی حق پر ہوگا اور دوسری جماعت باطل ہوگی۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ خوش نصیب صحابی کون ہوگا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اس وقت میرا جوتا مرمت کر رہا ہے، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا کہ یقیناً یہ امت میرے بعد آپ سے غدر اور غداری کرے گی، اور آپ میری ملت پر ہوں گے اور میری سنت پر ہی آپ کو قتل کیا جائے گا۔ اے علی، جس نے آپ سے محبت کی گویا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے آپ سے کینہ اور بغض رکھا گویا اس نے مجھ سے یعنی محمد سے بغض رکھا۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امت کے جو افراد بھی جنگ و قتال کریں گے وہ ان سے غدر سے کام لے رہے ہیں۔ یہ کلی اور جامعہ ضابطہ ہمیں بتاتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ لڑنے والے اجتہادی خطا پر نہیں بلکہ انہوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے غدر کیا۔ نیز اس حدیث سے صحیح سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی سے بغض اور کینہ اور دشمنی کرنے والا حقیقت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی کرنے والا ہے، اور یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی کرنے والا اجتہادی خطا کرنے والا نہیں کہلاتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے تو مسلمانوں نے اپنے امیر کو چننے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا اور کہا کہ آپ ہمارے امیر بن جائیے، یا ہمارے لیے کوئی ایسا شخص منتخب کیجیے جو ہمارے لیے بہتر ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں مسلمانوں کے اجتہاد پر یقین رکھتا ہوں، تمام مسلمان جس ایک شخص پر اجتہاد رکھیں گے میں بھی اسی کو خلیفہ تسلیم کر لوں گا۔ تو پھر تمام صحابہ کرام علیہ اجمعین نے یک زبان ہو کر کہا کہ یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ہی یہ بیڑا اٹھائیے۔ یوں صحابہ کرام علیہ اجمعین کے بے حد اسرار پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد منصب خلافت کو سنبھالا، مگر گورنر شام نے متوازی خلافت کو قائم کر لیا۔ انہوں نے شام سے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ میں آپ کی خلافت کو نہیں مانتا، کیونکہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سامنے شہید کیے گئے ہیں۔ آپ یا تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لیجئے یا ان کا قصاص لیجئے، پھر آپ کی خلافت کو قبول کیا جائے گا۔ منافقین جو بہت لمبے عرصے سے اسی نازک وقت کی تلاش میں تھے، انہوں نے دیکھا کہ مسلمان آپس میں دست و گریبان اور الجھ رہے ہیں، تو انہوں نے اپنی چالوں کو مزید تیز کر دیا، اور یوں مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان میں ایک نا ختم ہونے والے جنگ و جدل کا قیام ہوا، اور اس میں ان منافقین نے اپنا بھرپور کردار ادا کیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معاویہ ابن ابی سفیان ایک دوسرے کے مد مقابل آن کھڑے ہوئے۔ امام جلال الدین سیوطی اور امام طبری رحمۃ اللہ اس بات پر متفق ہیں کہ معاویہ ابن ابی سفیان نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو بنیاد بنا کر حضرت علی کی خلافت کو ماننے سے انکار کیا، اور ان پر زور دیا کہ وہ قاتلین عثمان غنی کو قتل کریں یا ان سے قصاص لیں، پھر اہل شام ان کی بیعت کریں گے۔ لیکن سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ ابھی حالات اس قدر تلخ ہیں کہ میں قاتلین عثمان غنی کو نہ تو سزا دے سکتا ہوں اور نہ ہی ان کو گرفتار کر سکتا ہوں۔ اگر تمام مسلمان یکجا ہو کر میری بیعت کریں اور میری خلافت کو مضبوط کریں گے تو پھر مل کر میرے ساتھ مجرمین عثمان غنی کو گرفتار کریں اور ان کو سزائیں دلوائیں۔ لیکن مورخین گواہ ہیں، تاریخ کی کتابیں کہتی ہیں کہ معاویہ ابن ابی سفیان نے قاتلین عثمان غنی کو قتل کرنے کا بہانہ بنا کر
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کمزور کرنے کی کوشش کی اور بغاوت کو ہوا دی، اور یہی وجہ تھی کہ بعد میں سیدنا زبیر بن عوام، حضرت طلحہ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اجمعین، انہوں نے بھی باغیانہ ہوا کی زد میں آ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں ایک عظیم لشکر تیار کیا اور لشکر لے کر جنگ جمل میں ان کے مقابل ہوئے، جس سے مسلمانوں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا۔ محترم ساتھیوں، بعض شدت پسند عناصر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت پر اور ان کے کردار پر یہ الزام بھی لگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی کی شہادت میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے، کیونکہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے لیے یہ قدم اٹھا رہے تھے۔ حالانکہ تاریخ گواہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر چاہتے تو وہ خود سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی بیعت نہ کر کے اسلام کے پہلے خلیفہ بھی بن سکتے تھے، کیونکہ حضرت علی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ اہل اور حقدار تھے۔ مگر وہ الگ بات ہے کہ حالات کے نزاکت کے پیش نظر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سقیفہ بنی سعدہ میں ہونے والے اجتماع میں مسلمانوں کا خلیفہ چن لیا گیا، لہٰذا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا الزام حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت پر لگانا ان کے ساتھ سراسر ظلم اور زیادتی ہے۔ سانحہ شہادت عثمان غنی کے بعد نعمان بن بشیر حضرت عثمان غنی کی خون آلود قمیض اور ان کی اہلیہ حضرت نائلہ کی کٹی ہوئی انگلیاں لے کر معاویہ ابن ابی سفیان کے پاس پہنچے۔ انہوں نے یہ اشیاء دمشق کی جامعہ مسجد میں آویزاں کر دیں اور حضرت عثمان کے قاتلین سے بدلہ لیے بغیر چین سے نہ بیٹھنے کی قسم کھائی۔ شام کے مسلمانوں نے جب یہ دیکھا کہ وہ بھی مشتعل ہو گئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی ان حالات کا قصوروار سمجھنے لگے، جبکہ حالات کو خراب کرنے میں معاویہ ابن ابی سفیان کا جتنا گہرا کردار اور ان کا ہاتھ تھا، اتنا شاید ان منافقین کا بھی نہ تھا جنہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ناحق شہید کروانے کے لیے سازشیں رچی تھیں۔ محترم ساتھیوں، تاریخ گواہ ہے کہ جنگ صفین کے موقع پر اور ایسے ہی جنگ جمل کے موقع پر بھی دونوں جانب کے مسلمان یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ فاطمہ، اور جنگ صفین میں حضرت علی اور معاویہ ابن ابی سفیان کے مسلمان ایک دوسرے کی تلواروں کی زد میں آ کر شہید ہوتے رہے، اور بعض روایات کے مطابق 90,000 اور بعض روایات کے مطابق 90,000 سے بھی زائد لاکھوں کے قریب مسلمان تھے جو آپسی رنجشوں میں اور ایک دوسرے کی تلواروں کے زیر سایہ ہی شہید ہوتے رہے۔ محترم ساتھیوں، ان مسلمانوں میں عام مسلمان بھی شامل تھے، اور اس کے علاوہ اکابرین صحابہ کرام علیہ اجمعین، اس کے علاوہ قرآن مجید کے حفاظ اور بہت سے مفسرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا بہت سے تابعین اور تبع تابعین بھی تھے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے لڑتے ہوئے جنگ جمل اور جنگ صفین میں شہید ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پکا اور سچا عاشق بنائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت سے عشق کرنے والا بنائے، ان کی عقیدت کرنے والا بنائے، اور بغض علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بچنے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عاشق بنائے، اور قیامت کے دن ہمارا حشر بھی اہل بیت کے گداؤں کے ساتھ ہی کرے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت بھی بروز محشر ہمیں نصیب فرمائے۔ محترم ساتھیوں، کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم۔